بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو میں او مجہول و بلاغی بین اچھا میں کا مبتدا پہ آندہ ہے وَهُوَ ثابت لغة وآية ذلك أن ما اقتضى غيره ثبت عند صحة الابتداء کسی پاسے ٹورا گا كان محذوفا فقدر مذكورا انقطع عن المذكور كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قرآن پاک چاہے فیضا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جی بھی مولوی ہے تسی. ہاں جی واسأل القرية فإن السؤال يتحول عن القرية إلى المحذوف وهو الأحد عند التصريف به. اندت تصریف اچھا جی لو جی لفظ تو پڑھ دیتے جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. او پچھلا فائدہ جڑا پل پل گیا ہے جان اس بات کو کہ جمہور متقدمین ہمارے اصحاب وغیرہ ہم سے انہوں نے بنایا ہے اس کو جو مقدر کیا جاتا ہے کلام کی تصحیح کے لیے جو مانا جاتا ہے بھی اتھے نال اے بھی ہونا چاہیے اس کو انہوں نے بنایا ہے تین قسم. ایک وہ کہ مقدر کیا جائے متکلم کے صدق کے لیے جیسا کہ حدیث صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری امت سے خطا اٹھا لی گئی ہے. اب جو لغوی معنی ہے وہ مراد نہیں ہے کیونکہ خطا تو موجود ہے سارے میں دسیا سی بے گناہ اٹھا لیا گیا ہے تو اے. اور دوسرا جو مقدر کیا جائے کلام کی صحت کے لیے جیسے وسأل القریہ کوٹھیاں کو تو سوال نہیں ہو سکتا کلاں دی لہذا اتھے کو مقدر ہے جی. تیسرا وہ جو مقدر کیا جائے کلام کی صحت کے لیے جیسے آت کبدہ کانی بے الفن تو نام رکھا ہے علماء نے کل کا کیا کل کا نام مقتضا اور انہوں نے تعریف یوں کی بائیں طور کے بنایا جائے غیر منطوق کو مثل منطوق کے منطوق کی صحت کے لیے اے تعریف تنہ نو شامل ہے. اور اسی کی طرف میلان کیا قاضی ابو زید رحمہ اللہ نے. پھر اختلاف کیا ہے کہ یہ جو مقتضا ہے یہ عموم کو قبول کرتا ہے کہ نہیں. پس گئے ہمارے اصحاب اس کے اور شافیہ گئے ہیں اس کے اور متاخرون ہمارے اصحاب سے جیسے شمس العلماء اور فخر الاسلام بزدوی اور صاحب المیزان جب انہوں نے دیکھا کہ عموم مقدر کے بعض اقسام میں ثابت ہے وہ کیڑا ہے اور وہ مقدر کس کے لیے جیسا کہ اس کے قول لمراتی تلے کی نفسہ کے کیونکہ جائز رکھا انہوں نے کس کو حالانکہ لفظ ایک باری ہے جی تے تین باری تے بچ عموم نہیں آ گیا تو بنایا انہوں نے مقتضا وہ جو مقدر کیا جاتا ہے کس کے لیے بنایا انہوں نے مقتضا شرعن فقط جی اور اے وکھرا ہو گیا اور بنایا انہوں نے وہ جو ما سوائے اس کا اس کو قسم ایک اور اس کا نام رکھا محذوف اور جائز رکھا اس میں محذوف اور مضمر میں خاص کر کے جائز رکھا اور تابع ہوئے ان کے مصنف فرق کے بیان کرنے میں اور علامت کے لانے میں پس فرمایا. ہن چلو متن ول.
صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی مشکل ہو جاتا ہے سامع پر فصل یعنی فرق کرنا مقتضا اور کے درمیان، کیا کہنے نے کیا کبھی مشکل ہو جاتا ہے سامع پر فرق کرنا مقتضا اور محذوف کے درمیان، ہاں سنیں کیا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ویکھو نا ادوں نال نال تھوڑی شرح تاں کو میرے کھانے چ پوے وقد یشکل علی سامع الفصل ایل کس کے درمیان مقتضا اور محذوف کے درمیان، بس واپس چلو وہ یہ ہے کہ مقتضا وہ فرق ثابت ہوتا ہے لغت تواڈے کول نشان کتنے لگا ہے او اتھے لانا چاہیے اتھے غلط لگا ہے اور محذوف ثابت ہوتا ہے لغتاً محذوف اور مقتضا لغتاً نہیں ثابت ہوتا وہ کلام اس کو چاہتی ہے وہ شرعی ہے وہ شرعن ہوتا ہے محذوف ثابت ہوتا ہے لغتاً اور شرعاً۔ شرعن سنیا جی ہوں ویکھو وہ آیا تو پھر پڑھ دیں اور بہندے پہ ہوں عبارت پڑھی بابا صاحب ان کو کوئی نہیں شابتیان کریں پس محذوف ثابت ہوتا ہے اور مقتضا ہے مشکل جے ذرا اسی لیے تو کہا گیا ہے محذوف کی تعریف میں کہ محذوف کون ہوتا ہے اے تعریف جے کہ محذوف وہ ہوتا ہے جو ساکت کیا گیا کلام سے اختصار کے لیے کیوں کیا گیا ساکت باوجہ دلالت کرنے باقی کے اس محذوف پر اے تعریف کندی کہ محذوف وہ ہوتا ہے جو کلام سے ساکت کیا گیا کیوں تاکہ پٹھے کم چونکہ باقی دلالت کرتا تھا تے لفظ لمبے کرنے دی لوڑ کوئی نہیں لہذا وچوں اینو کٹ دیو باقی دلالت کر رہا تے سمجھ آ جائے گا تے لفظ تھوڑے تے معنی چوکھا اے گل جی لہذا پس ہو گیا ثابت لغتاً سنی ہوں اے شاباش ہے اور کبھی مشکل ہو جاتا ہے سامع پر فرق کرنا مقتضا اور محذوف کے درمیان اور محذوف ثابت ہے لغتاً تے مقتضا ثابت ہے ہاں جی اور کبھی مشکل ہو جاتا ہے سامع پر فرق کرنا مقتضا اور محذوف کے درمیان اور محذوف ثابت ہوتا ہے لغتاً، کبھی مشکل ہوتا ہے سامع پر فرق کرنا مقتضا اور محذوف کے درمیان اور محذوف ثابت ہے لغتاً۔ اگے وہ آ یا تو دھیان کرا جو پہلے متن سمجھو تھوڑا جا تو پھر شرح پڑھو نشانی اس کی یعنی دونوں کے درمیان فرق کی یہ ہے کہ وہ شے کہ تقاضا کیا اس شے نے اپنے غیر کا یہ تقاضا کرنے والے کی بن گیا تو غیر ہو کی بن گیا یہ نشانی اس کی کہ ثابت عند صحت الاقتضاء کہ یہ ثابت ہوتا ہے اقتضاء کی صحت کے وقت سنیں جی اے وکری شے اور وَإِذَا كَانَ مَحْذُوفًا اور جب وہ کیا ہو کلام سے محذوف ہو تو پس فَقُدِّرَ مَذْكُورًا مقدر کیا جائے اس کو مذکور یعنی اس کو اگر کلام میں ذکر کر دیں تو کلام منقطع ہو جائے گی مذکور سے کلام منقطع ہو جائے گی مذکور سے۔ انہاں کو گرا کے نہ مگامے ہیں جو کو سمجھ آؤندی ہے تو کیا کیا بنے نشانی اس کی یہ چب چبا جا پھر شرح پڑھ دیں ساری انشاءاللہ یہ ہے کہ وہ شے جو تقاضا کرے اپنے غیر کا
وہ غیر ثابت ہوتا ہے اقتضاء کی صحت کے وقت، اور جب وہ ہو محذوف ہو تو محذوف اور ہے مقتضا اور ہے، کہ جب اس کو محذوف کو کلام میں ذکر کر دیں تو ان کا تا کلام مذکور سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اب القریہ مفعول بہی ہے سل کا، وَاسْأَلْ کا کیے مفعول بہی ہے، بے سوال کرو کس سے؟ قریہ سے، تے جدوں اسی محذوف کٹ دئیے نا اہل کی تو پھر سوال پھر جائے گا۔ پہلے سوال کا تعلق تھا کس کے ساتھ؟ اب جب وہ اہل مقدر کو ذکر کریں گے اہل القریۃ، اب سوال کا تعلق اہل کے ساتھ ہونے، اب کیونکہ سوال پھر جائے گا قریہ سے کدھر، اور وہ کون ہے؟ کس وقت؟ اہل کی تصریح کے وقت۔ کیا کہ جی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، تو اس میں سوال قریہ سے ہے، تو جب محذوف کو مذکور کر دیں، یعنی اب ترکیب میں القریہ مفعول بہی ہے، یہ مطلب ہے مفعول بہی ہے، اور اگر محذوف جو ہے وہ اہل اس کو ذکر کر دیں تو اب مفعول بہی اہل بن جائے گا، نہیں بنے گا بلکہ وہ اہل کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ اے جی مطلب سنیں او ان کا تال مذکور لے امتحان کریو میرا یارہ پلے پوش ہے۔ وَآیَاتُ ذَالِکَ اوکھا جے تے نرا سوکھا جے، اور نشانی اس کی، ذالک دا مشار لے، یعنی نشانی فصل اور فرق کی دونوں کے درمیان، کن کے درمیان؟ محذوف کے درمیان، یہ ہے کہ انا مقتدا غیرہ، یعنی وہ شے کہ تقاضا کیا اس شے نے اپنے، یعنی وہ شے جو ما موصولہ، وہ شے جو تقاضا کرتی ہے اپنے غیر کا، وہ تقاضا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ ثابت ہوگا اقتضاء کے، صحت کے وقت، یعنی یقرر پکا ہوگا اور ثابت ہو جائے گا کس وقت؟ مقتضا کے وقت، یعنی جو مقتضی ہے نا وہ مقتضا کے پائے جانے کے وقت بدلے گا نہیں، الٹا پکا ہو جائے گا۔ یہ جملہ سمجھو نا، پھر اگر ٹوریے کی مقتضا کو اگر وہاں ذکر کرے کٹ کے لے آئیے تے مقتضی الٹا پکا ہونا ہے، مقتضی پکا ہو جائے، بدلے گا نہیں، کس کی وجہ سے؟ مقتضا کی وجہ سے۔ یعنی پھر دوبارہ، یعنی فرق محذوف اور مقتضا کے درمیان کئی وجوہ سے ہے، کئی یہ 3-4 چلنیاں جو امتحان کرے جی۔ پہلی وجہ آحاد و ایک، وہ جو گزر گئی، وہ جو کیڑی بلا کہ بھئی محذوف ثابت لغتاً ہے اور مقتضا اے جی پہلی گزری پیچھے کی بلا محذوف ثابت ہوتا ہے لغتاً، مقتضا شرعاً ثابت ہوتا ہے۔ اے پہلی، اے دوسری او کیڑی جڑی ہونا بیان ہونی عبارت پڑھیے، ثانی کہ مقتضی پکا ہوتا ہے مقتضا کی تصریح کے وقت، اندر چ تبدیلی نہیں ہوندی، الٹا ہور برخلاف محذوف کے، برخلاف کیونکہ محذوف کی تصریح کے وقت منقطع ہو جاتا ہے وہ جو منسوب ہوتا ہے کدھر، اور تعلق ہو جاتا ہے اس کا محذوف کے ساتھ، ایتھے تبدیلی آ جاندی ہے۔ یہ ہے معنی ماتن کے اس قول کا، وَإِذَا كَانَ کی جب ہو وہ کہ محتاج ہو اس کی طرف کون، وہ کیا ہو، فَقُدِّرَ مَذْكُورًا، اے فَيُقَدَّرُ
پس مانا جائے اس کو یعنی محذوف نو کلام وچ کڈ کے لیا بھی یہ مطلب ہے فیقدر و مذکورن تو منقطع ہو جائے گا وہ کون انقطاع عن المذکور یعنی منقطع ہو جائے گا وہ جو منصوب تھا کدھر وہ تعلق پکڑ لے گا کس کے ساتھ اے شابہ سے ہن دی مثال کما فی قولی تعالی وصل القریۃ ہن قریہ دا تعلق اس سال نال مفعول بہی دا اور اس سال انہوں مفعول بہی بنا رہے ہیں پس جب مقدر کریں گے یہاں کس کو اور مقدر مطلب کٹ کے لے ہونا ہے تو پس سوال تعلق پکڑ رہا تھا کس کے ساتھ وہ پھر جائے گا یعنی منقطع ہو جائے گا قریہ سے اور لوٹ جائے گا اور وہ کون ہے اندہ تصریح بے جدو تصریح کی تھی تو ہون مفعول بے کون بن گیا نہ کہ پہلے کون سی قریہ سی جی اے شابہ سے جی اے دو قانون آئے جی ایک تو ہے کہ کیڑا پہلے محذوف دا نام لگنا اور دوسرا جب مقتضا ثابت ہو جائے تو مقتضی پکا ہو جائے اور جب محذوف کو ذکر کریں تو کلام کا تعلق بدل جاتا ہے پہلے جس کے ساتھ تعلق تھا وہ ختم ہو جائے گا اب محذوف کے اقولو میں کہتا ہوں یہ دونوں قیدوں پر اعتراض ہے دونوں ایک یسر القرآن تے ایک جڑا دعوت اسلامی نے نواں بنایا ہے ان دونوں قیدوں پر اعتراض ہے دھیان کریا جو پہلا قاعدہ کیا تھا اور پہلا فرق مطلب ویسے دھیان رکھی پہلے ہی سی کہ بہرحال میں کہتا ہوں کہ ٹوٹ گئے دونوں قاعدے بہرحال اخیرہ کیڑا کہ تعلق بدل جائے ہم کہتے ہیں فبقول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ ان توجہ کریں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ہم نے حکم دیا پیارے موسیٰ مارو اپنے عصا کو کس پر سنا جی فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اے حکم دے نال ہی نہیں پھٹ گیا پتھر تے 12 چشمے نکلے اونا مارنا ہے تے پھٹنا ہے پھر 12 چشمے نکلنے نے جی سمجھائیے جی پس بے شک محذوف یہاں فَضَرَبَ فَانْشَقَّ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا کہ ہم نے کہا نا پیارے موسیٰ کی کرو آسا مارو انہوں نے مارا پس پتھر پھٹا تو پس جاری ہو گیا اس سے آگے یہ سمجھ انہوں نے بچ لیا نا گل نو کیڑی فَضَرَبَ بس اے کیڑی شے سی محذوف باوجود اس بات کے کہ نہیں بدلی کلام محذوف کی اور نہیں بدلا کہ کچھ ہے بالکل صرف اس جملے وچ پا دیو فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَضَرَبَ فَانْشَقَّ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی تبدیلی نہیں آئی وَأَمَّا ایسی ثانی اے جڑا ثانی نا خیرہ ثانی قاعدہ بے محذوف نو کڈو تے تعلق بدل جاندے نے اساں کڈیا تو کوئی نہیں بدلیا وَأَمَّا الْأُولَى کی بے مقتضا ثابت ہے فَبِقَوْلِهِ کسے آکھیا آتِک عَبْدَکَ عَنِّی بِأَلْفٍ آزاد کر تو اپنا غلام میری طرف سے
ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, क्योंकि अगर मुकद्दर किया जाए बै को और कहा जाए किस तरह, बे अबदा कहानी वकुन वकीली बिल, के बेच तू अपना ग़ुलाम मुझसे और हो जा तू मेरा वकील, तो बेशक कलाम बदल गई है, बावजूद है कि ये मुक्तज़ा की मिसाल है। कि मैं बदली, इसलिए कि था पहले वो मामूर अपने ग़ुलाम के आज़ाद का, किया कैसी आतिक अब्दा का, अपना ग़ुलाम आज़ाद कर, और तकदीर के बाद हो गया है वो मामूर आमिर मुतकल्लिम के ग़ुलाम के आज़ाद करने का। किमें बन गए, भारत किमें बनी, बदली कि नहीं हर्ष, तो हालांकि है कि ये दोवां ते इतराज़ किया सिर्फ बस, और तहकीक तकल्लुफ़ किया इसके जवाब में दोनों से बाज़ मुहक्किकीन ने, इसीलिए उन्होंने कहा कि बेशक फ़र्क दोनों के दरमियान बजा अव्वल के साथ ये है कि मुक्तज़ा शरई होता और महज़ूफ़ इतना ही काफ़ी है भाई। अच्छा जी आगे चलो, और समझ आई हो कि कोई नहीं, इंदर मन कर लिए कित्थों, और निशानी इसकी और इस फ़र्क की ये है वो कि तकाज़ा करता है वो अपने गैर का साबित होता है इक्तज़ा की सेहत के वक़्त, यानी जदों मुक्तज़ा नूं कढीए तो मुक्तज़ी साबित रहिंदा है तो पक्का रहिंदा है, और जब हो वो जड़ा जिंदी लोड़ है उथे क्या हो वो महजूफ, तो पस मुकद्दर किया जाए मज़कूरन, यानी ओनू जिक्र कर दे किनू महजूफ नू, तो मुनक़ते हो जाती है कलाम मज़कूर से, बे तलक बदल जाते ने, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में बस अलिल क़रियता, क्योंकि सवाल फिर गया करिया से महजूफ की तरफ, और वो अहल है, अहल की तसरी के वक़्त ओ शाबा निशानी ये कि और निशानी इस पर ये कि वो तकाजा करे वो ओके प्याना वा मेरे यारा, ओ एक बारी तर्जमा कर चाहो मेरे यारा, फिर मेरा यार तर्जमा, वो शय जो तकाजा करती है अपने गैर का, वो शय क्या होती है, साबित रहती है, कौन शय मुक्तज़ी साबित रहती है, इक्तज़ा की सेहत के वक़्त, यानी जदों वो मुक्तज़ा आना है तो उन्हें भी साबित रहना है जी, और जब हो वो शय माज़ूफ पस मुक़द्दर की जाए मज़कूर, तो मुनक़ते हो जाती है कलाम मज़कूर से, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान वस्अलिल क़रिया में, क्योंकि सवाल फिर जाता है क़रिया से महजूफ की तरफ, और वो महजूफ अहल है मेहरबानी है मौलवी मीना को है वे, कि ये कि वो शायद जो तकाजा करती है अपने गैर का साबित हो जाती है इब्तिदा की सेहत के वक़्त, और जब वो महजूब बस मुकद्दर किया जाए मज़कूरन, तो इनके कुद्देरा मज़कूर का मतलब होंदा है भी उन्हों लफ्ज़ां विच जिक्र करिए, ये मतलब ही मेरा यारा मुनक़ते हो जाती है कलाम मज़कूर से, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में बस अलिल कर जाता, बस क्योंकि बस के माना है क्योंकि यार क्योंकि सवाल फिर गया है फिर जाता है, फिर जाता है करिया से महजूफ की तरफ, और वो अहल और वो महजूफ कौन है, अहल की तसरी के वक़्त हुण उन्हें मफूल भी ही बन जाना है, हुण अगे सुम्मा साबिन ला यहतमिलु तख़सीस हत्ता लौ हलफ़ा ला यशरिबु यशराबो यार इको तो बाप पता जे वनवा शराबन दून शराबिन ला तामलु नियतुहु लिअन्नल मुक़्तदा ला उमूम लहु खिलाफन रहमहुल्लाह तआला व तख़सीस हो। मा यहतमिलुल उमूम। तवज्जो जी, ये तीसरा फ़र्क यहाँ से शुरू है, क्या तीसरा फर्क
پھر متن دیکھ لو، پھر مشرہ پڑھ دیں. پھر وہ شے جو ثابت ہے مقتضا و نص کے ساتھ، وہ شے جو ثابت ہے مقتضا و نص کے ساتھ وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتے. وہ استعمال نہیں کرتی. آگے سمجھ او پیچھے بنا جرا عموم خصوص ہو پیچھے تمہید پڑی سی. وہ تخصیص کا کیا کہور نے کیا وہ شے وہ شے جو ثابت ہے مقتضا النص کے ساتھ وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا. حتیٰ کہ اگر اس نے قسم اٹھائی واللہ لا اشرب، اللہ کی قسم میں نہیں پیوں گا، اگے ذکر نہیں کیتا، مفعول بے نہیں ذکر کیتا، صرف کیا اور نیت یہ کرتا ہے کہ فلانی شے مراد ہے تے فلانی نہیں، اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جیڑی شے بھی پیوے گا ہنس ہو جائے گا. کیا جی حتیٰ کہ اگر قسم اٹھائے کہ لا اشرب، اللہ کی قسم میں نہیں پیوں گا، مفعول ذکر کرے پھر تو مختص ہو گیا نا. اور اس کے ساتھ نیت کرے کہ میں یہ فلانا مشروب مراد ہے تو فلانا نہیں ہے. روح افزا پین لگا تو پینا پہ کہ نہیں میں جامع شیریہ مراد سی میری، وہ نہیں پینا. اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں. وجہ اس لیے کہ مقتضا اس کے اندر عموم نہیں ہوتا، مقتضا کے اندر عموم نہیں ہوتا. کیا کہ جی اس لیے کہ مقتضا کے اندر خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کو، وہ فرماتے ہیں عموم ہوتا ہے تو جہاں عموم ہوتا ہے وہاں تخصیص بھی ہو سکتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ خلاف ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مقتضا میں عموم ہوتا ہے تو جہاں عموم ہوتا ہے وہاں تخصیص ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ تخصیص اس میں ہوتی ہے جو پہلے عموم کا احتمال تو رکھے، تخصیص اس میں ہوتی ہے جو پہلے عموم کا احتمال تو رکھے، اور چونکہ مقتضا کے اندر مقتضا کے اندر عموم ہی نہیں ہے تو لہٰذا تخصیص بھی نہیں ہے. وہ تخصیص تو تب ہوگی پہلے عموم ہوگا. جی ترجمہ بعد پہلے انہوں بزرگاں دی گل سنو، توجہ فرماؤ میرے یارو. بس ثالث و تیسرا فرق کس کے درمیان معذوف اور مقتضا کے درمیان وہ ہے کہ جس کو بیان فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس اگلے قول کے ساتھ، او ثم ثابت او ساری عبارت ہونا یعنی کو چلیے یہ تو عبارت ہونے یعنی وچ عبارت وچ کتھے کتھے کیڑی کیڑی تھان تے نواں پیچ لانا دھیان کرے جی. یعنی یہ بات کہ وہ جو ثابت ہے نا کس کے ساتھ، اور وہ کون ہے، نہیں اعتماد رکھتا کون کس کا، اس لیے کہ تخصیص معاذ پائی جاتی ہے اس میں جو اعتماد رکھے، پس نہیں عموم مقتضا کے لیے. اور کیوں نہیں عموم ہمارے نزدیک، اس لیے کہ عموم اور خصوص الفاظ کے حوالے سے عام خاص کون ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں، اور مقتضا کیا ہے تو لہذا جو تو معنی ہے تو پھر عموم نہیں ہے. جب عموم نہیں ہے تو خصوص بھی نہیں ہے. اب مثال دلیل سمجھ آئی ہے، امتحان کریں جب وہ حتیٰ کہ اگر قسم اٹھائی لا یا شراب ہو اور نیت کی شرابن دونا، اور شراب ہمارا مشروب ہے، شراب ہے تو پنجابی والی نہیں، تو حانس ہو جائے گا بشرب ایا شراب انکانا، جیڑی شے بھی انہیں پیتی نا، ہنس ہو جائے گا. جیڑی اور جیڑی پین والی ہے پیتی تے دھیان کریں جی. فلا اسرا وجہ یہ بات اس لیے کہ مشروب محض مقدر ہوا ہے کلام کے اقتضاء کی وجہ سے. انہیں آکھے نا لا اور لا یشربو یا لا شربو، انہیں آکھے میں نہیں پیوں گا، تے ایتھے پینا بغیر مشروب تو ہو سکتا ہے، تو مشروب ثابت بطور اقتضاء، بطور دھیان کرے جی
کہ یہ اس لیے کہ مشروب و شراب محض مقدر ہے کلام کے، اقتضاء کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ شرب اور جرا میں نہیں پیوں گا، شرب نہیں متحقق ہوتا بغیر، لہذا مقدر ہوا مشروب کس طرح؟ جب اقتضاءً ثابت ہے نا کون، تو اس میں عموم کوئی نہیں ہے، لہذا خصوص بھی نہیں ہے، لہذا نیت کارگر نہیں ہے، پس حانس ہو جائے گا ہر مشروب کے ساتھ جون سا بھی سوال ہے، ہر ایک کے ساتھ ہو جائے گا تیا تو عموم میں تو کمال بھی سنیں جی ان کا جواب اے لا لأنہ عام، اس لیے نہیں کہ مشروب، بلکہ لأجل وجود ماہیت شرب، جیڑی بھی شے انہیں پینی اندے وچ شرب دی ماہیت موجود ہے، اس وجہ تو کی ہو جائے گا، وہ خانس ہو جائے گا، لہذا نیت کارگر نہیں ہے نیت، اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اس لیے کہ ان کے نزدیک جاری ہے مقتضا میں کیا، اس لیے کہ مقتضا عام ہوتا ہے، مثل اقتضاء ان کے ایک ہی لینا ہو انہا ہوئے نا، ہاں اتنے اور لکھا ہے، چنگی گل ہے، پھر تیسری باری چھپے تاں ٹھیک ہوندی ہے، اس لیے کہ کون لأنہو مقتضا اندہو جویں محذوف عام ہے نا، اسی بھی آنے ہاں وہ آندے نے مقتضا بھی ایویں ایتھے ٹھیک کریے کوگو، اور وہ ہوا یقبل، اور محذوف جو ہے وہ تو عموم اور خصوص کو، اور کیونکہ المحذوف کا المذکور ہوتا ہے تو مذکور جو ہوتا ہے وہ تو عموم خصوص کو قبول کرتا ہے، تو لہذا محذوف جب کرتا ہے تو کہتے ہیں مقتضا بھی کرے گا، کیونکہ جو ہے نا وہ جو ہے نا مقتضا عند شافی کل محذوف ہے، اور محذوف تو معنی نزدیک بھی، تو لہذا مقتضا بھی اے شاباش سے حاصل اس وجہ کا، یعنی اس فرق کا وہ نظر آ رہا ہے، حاصل اس وجہ کا یہ ہے کہ مقتضا نئی عموم اس کے لیے برخلاف محذوف کے، محذوف عموم کا احتمال رکھتا ہے اور مقتضا یہ اصل کبیر ہے، مختلف ہے ہمارے درمیان اور کے درمیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متفرع ہوتے ہیں اس پر کثیر من المسائل، جی اے شاباش سے گل مک گئی۔ میں کہتا ہوں لانا اس مثال کا ان کے مذہب پر جو کہتے ہیں کہ مقتضا کیا ہوتا ہے، آج مثال لیندی کیڑی لا شراب والے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مقتضا اس مثال میں عقلی ہے، شرعی نہیں، عقل گل آندی ہے بھی مشروب تو بغیر شرب کی میں ہو سکتے ہیں جی، خیر بہرحال فتح عمل۔ اچھا جی توجہ کریں، ولما سا کا اگلی عبارت دیجیے جی، وہ سمجھ آئی ہوں، وہ اگر ٹرنا ہے جی، فقالا پہ بطور فائدہ اندی گل مک گئی۔ پھر وہ جو ثابت ہے نص کے مقتضا کے ساتھ نہیں اعتماد رکھتا تخصیص کا، حتیٰ کہ اگر قسم اٹھائی لا یشرب اور نیت کی ایک مشروب کی نہ کہ دوسرے کی، تو نئی کارگر ہوگی نیت اس کی، اس لیے کہ مقتضا نئی عموم اس کے لیے خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور تخصیص اس میں ہوتی ہے جو اعتماد رکھے کس کا، عموم کا۔ چل میں نے کیا جو ثابت ہو مقتضا نص کے ساتھ
نہیں اعتماد رکھتی تخصیص کا تاکہ اگر قسم اٹھائے لا یشرب اور نیت کرے ایک مشروب کی نہ کہ دوسرے کی تو نہیں کارگر ہوگی نیت اس کی، اس لیے کہ مقتضا نہیں عموم مقتضا کے لیے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور تخصیص اس میں ہے کہ اعتماد رکھے عموم کا۔ شاباش شاباش شاباش۔ ثابت ہے مقتضا و نص کے ساتھ نہیں اعتماد رکھتی تخصیص کا، حتیٰ کہ اگر قسم اٹھائی اس میں لا یشرب اور نیت کی ایک شراب کی نہ کہ ایک مشروب کی، ایک مشروب کی نہ کہ دوسرے کی، تو نہیں کارگر ہوگی نیت اس کی، اس لیے کہ مقتضا نہیں ہے عموم مقتضا کے لیے، خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور تخصیص اس میں ہوتی ہے اعتماد رکھے عموم کا۔ ہاں جی۔ وكذلك الثابت بدلالة النص لا يحتمل التخصيص لأن معنى النص إذا ثبت كونه علة لا يحتمل أن يكون غير علة۔ بس او لمحہ تھوڑا جا پڑھ لی پھر انہوں متن پڑھنے ہیں۔ جب کہ چلی کلام فرق کرنے میں محذوف اور کہ اول کون اعتماد رکھتا ہے کس کا، برخلاف کون، تو لائے ہیں مصنف رحمہ اللہ اس کے بعد ذکر دلالت النص کا بھی، بائیں طور کے ثابت جو بدلالت النص ہے بھی نہیں اعتماد رکھتا کس کا، یہ فائدے کی تتمیم کے لیے لائے ہیں بھی پچھلیاں گلاں میں تنوں دس دئیے جی، ہن واپس چل پھر کفر پڑھ دیا وکذالک جی۔ اور اسی طرح وہ شے جو ثابت ہے کس کے ساتھ، وہ بھی تخصیص کا او کی آکھیا بھائی، وہ شے جو ثابت ہے دلالت النص کے ساتھ وہ بھی تخصیص کا اعتماد نہیں رکھتی، اور پھر ایک باری وہ شے جو ثابت ہے دلالت النص کے ساتھ وہ شے بھی تخصیص کا اعتماد نہیں رکھتی۔ اور وجہ سنیں، اس لیے کہ نص کا معنی جب ثابت ہو گیا اس معنی کا علت ہونا اور کسی حکم واسطے تو نہیں اعتماد رکھتا وہ معنی کہ اب وہ غیر علت بنے۔ تخصیص تا ہونی بھی او شے ہوئے تے علت کوئی نہ ہوئے، جدو نس دے معنی نو علت من لے ہون ہر تھان تے علت ہوئے دا، انج نہیں بھی شے ہوئے تے علت کوئی نہ ہوئے، انج نہیں ہو سکتے۔ دلالت نس پڑھیا جی پیچھے علت نال ہوندا ہے جی، کیا آکھیا جی؟ اس لیے کہ وہ نص کا معنی جب ثابت ہو گیا کہ وہ علت ہے، نس کا معنی وہ حکم کی علت ہے، تو اب نہیں اعتماد رکھتا وہ نس کا معنی کہ وہ کسی جگہ علت نہ بنے، وہ خام خواہ۔ ایک باری پھر آخو جنہ کو چب چبا دماغ وچ پیندے ہو ویکھ مولی اور ثاقب نے بڑی توجہ کی تھی کتاب اتے جی۔ اس لیے کہ نص کا معنی جب ثابت ہو گیا کہ یہ علت ہے تو اب یہ معنی نہیں احتمال رکھتا کہ یہ علت نہ بنے۔ لون مولویوں دھیان کریں جی۔ فقالا وکذالک ثابت بدلالت النص لا، تخصیص جیسا کہ نہیں اعتماد رکھتا تخصیص کا، کیونکہ عموم اور خصوص کس سے ہیں، اور وہ جو ثابت ہے دلالت النص کے ساتھ یہ ایک معنی ہے جو لازم ہے لفظ کے، نہ کہ یہ لفظ کو، اس لیے کہ نص کا معنی جب ثابت ہو گیا ہونا اس کا علت تو نہیں اعتماد رکھتا یہ کہ وہ معنی علت نہ ہو۔ آندے نے جی خلاصہ اے وجہ تہاڈا کھانا حاضر ہے تا، خلاصہ یہ ہے کہ نص کا معنی ایسا معنی جو حاصل ہوا ہے نص سے بے طریق دلالت، ایسا معنی جو جیسا کہ ایذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تقل لہما اف، فلا کہ ان کو اف نہ کہو، کیونکہ ماں باپ نو کی ہوندی ہے تکلیف ہوندی ہے، وہ سنے ہی تو ایتھوں اے ایذا سمجھ آ گئی، ایتھوں لہذا
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਲਾਲਤ ਨਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰੀ فلا تقل لهما اف، جب ثابت ہو گیا ہونا ایذا کا علت کس کے لیے؟ تعفیف کی حرمت کے لیے، وہ تعفیف جو وہ فلا تقل لهما اف منیا نہیں بنیا جی کمال ہے یار۔ تو جدو ثابت ہو گیا کیا اف کا، اف کا علت ہوگا کس کے لیے تعفیف بھائی اف کیوں حرام ہے؟ ایذا کی وجہ سے۔ ماں باپ نو تکلیف ہوندی ہے تو لہٰذا ایذا علت بن گیا کس کی؟ تعفیف کی، جو کہ تے معنی جو ہے نا وہ شے واحد ہوتا ہے، وہ جو معنی ہے نا وہ علت ایذا وہ کیا ہے؟ اس میں لا یتعدد بتعدد المحال، وہ کدے محل جگہ وکھریاں بن جان تو معنی ایکو ہی ہوندا ہے، تکلیف ہو ہی رہنی ہے۔ اور ابے نو گال کڈو تو پھر منجی چوک کے پٹھی کر دیو، تو ابے نو جڑا نا جی آنے کورو وہ روٹی منگے آکھے کوئی نہیں روٹی چھوٹی، جننے بھی کام کرو گے سارے میں جو معنی ایک ہی ہے، کیڑا؟ بے او تعدد محال کے ساتھ وہ معنی نہیں ہوتا۔ ہوں سنو جدوں وہ جڑا ایذا ہے وہ ہر جگہ ایک ہی ہے۔ اب اگر ہم قول کریں تخصیص کا بائیں طور کے معنی مؤثر کی، ایسا معنی مؤثر جو ثابت ہے، اور وہ کون ہے؟ پیچھے پڑھ کے اور لغتاً بھی ہر بندے نو سمجھ آؤندی بھی لغتاً تے مطلب ادھر 20 مثالاں سمجھائیں سن بھی ہر بولی وچ بندہ سمجھدا ہے کہ بھی جدوں اے گل ہے تے مطلب تے اے وے جی، یہ ہوندا ہے کہ لغتاً ثابت ہے جی۔ تو وہ لغت ہے وہ کیا ہے؟ مثلاً تو اب اگر ہم تخصیص کا قول کریں، پھر واپس دھیان کرو کہ یعنی معنی مؤثر جو ثابت ہے وہ کون ہے؟ مثلاً وہ تو موجود ہے ایک صورت میں، تخصیص تا ہی ہوے گی نا، لیکن حرمت والا حکم اتنے نہ لگے، تخصیص تا ہی انہوں نے کوک وہ بے علت تا ہووے، علت کیڑی؟ تو حکم کی۔ تو اب کیا خرابی لازم آئے گی؟ اس وقت لازم آئے گا یہ کہ نہ ہو ایذا علت، بھئی ایک تھاں تے علت ہے ایذا ہے تے حرمت کوئی نہیں، تین دا مطلب ہے کہ حرمت دی علت ایذا نہ بنی، تے حالانکہ تحقیق ایذا علت بن چکی ہے اور یہ محال ہے، اور یہ بھئی اے علت ہووے بھی تے نہ علت ہووے بھی تے انج نہیں ہو سکتا جی۔ سنیں اے شاباش، اور یہ معنی یہی معنی ہے ماتن کے قول کا اذا ثابت کونہ علتن لا یحتمل ان یکون، بلکہ جہاں بھی یہ علت پائی جائے گی کیڑی؟ حکم پایا جائے گا کیڑا؟ حرمت والا۔ سوال ہے جتھے بھی علت اتھے حکمت عموم نہیں، اور آندھنے دا نام عموم نہیں ہے گا، پس یہ نئی نام رکھا گیا تعمیم کس کے نزدیک؟ اور کو گل سمجھ آئی جی بابا وہ کھانے چ پئی بھئی اگر یہ کہیں نا کہ وہ جو ثابت ہے کس کے ساتھ، اس میں کیا ہے؟ عموم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی تخصیص ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے جس کو علت مان چکے ہیں وہ علت تو ہوگی، حکم نہیں ہوگا تو پھر علت ہی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ثابت بے دلالت نص کے اندر بھی نہیں ہے، لہٰذا والدین کو جس شکل میں ایذا ہے اس شکل میں حکم بھی موجود ہے، کون سا؟ کہ وہ حرام ہے جی، وہ حرام ہے جی۔ جہاں علت ہوگی نا وہاں حکم بھی ہوگا، اس لیے ثابت بطلالت النص جو ہے اس میں تخصیص نہیں ہے۔ تخصیص یوں ہوگی کہ علت نہ علت ہے حکم نہیں ہے، تو جب علت ہو حکم نہیں تو اس کا مطلب علت ہی نہیں ہے، حالانکہ مان چکے ہیں کہ ہے جی، اے مطلب ہے جی۔
اور اسی طرح وہ جو ثابت ہے دلالت النص کے ساتھ نہیں اعتماد رکھتا تخصیص کا، اس لیے کہ نص کا معنی جب ثابت ہو گیا ہونا اس معنی کا اتزا مثلا علت تو نہیں اعتماد رکھتا وہ معنی یہ کہ ہو جائے غیر علت جی۔ اور اسی طرح وہ جو ثابت ہو دلالت النص کے ساتھ نہیں اعتماد رکھتا تخصیص کا، اس لیے کہ نص کا معنی جب ثابت ہو گیا ہونا اس کا علت تو نہیں اعتماد رکھتا معنی یہ کہ ہو غیر علت۔ اور اسی جی۔ طرح وہ جو ثابت ہے دلالت النص کے ساتھ نہیں اعتماد رکھتا تخصیص کا، اس لیے کہ نص کا معنی جب ثابت ہے ہونا اس کا علت نہیں اعتماد رکھتا معنی یہ کہ وہ غیر علت۔ وَأَمَّا الثَّابِتُ بِإِشَارَةِ النَّصِّ فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ عَامًّا يُخَصُّ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِصِيغَةِ الْكَلَامِ وَالْعُمُومُ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ۔ بہرحال وہ شے جو مراد حکم وہ شے جو ثابت ہے اشارۃ النص کے ساتھ، وہ شے ثابت ہے اشارت النص کے ساتھ، پس وہ اعتماد رکھتا ہے یہ کہ ہو عام، جب عام ہے تو یخص و خاص بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کہا وہ بابا؟ بہرحال وہ جو ثابت وہ شے یعنی وہ حکم جو ثابت ہے اشارت النص کے ساتھ وہ اعتماد رکھتا ہے یہ کہ ہو جائے عام، جب عام ہے تو اس میں تخصیص بھی ہو سکتی ہے۔ وجہ اس لیے کہ اشارۃ النص ثابت ہوتا ہے کلام کے صیغے کے ساتھ، تو عموم خصوص کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ کلام کے ساتھ ہے۔ اشارۃ النص ثابت ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اور عموم کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ اور عموم بھی صیغے کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو جب عموم ہوگا تو پھر خصوص بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں جی، کیا کہ جی دلیل کہ وہ جو ثابت ہے اشارت النص کے ساتھ اس میں عموم ہے، یہ ہاں کہ ثابت باشارت النص یہ ثابت ہوتا ہے کلام کے صیغے کے ساتھ، اور عموم باعتبار صیغے کے ہوتا ہے، لہذا ثابت بے اشارت نص جو ہے عموم ہو سکتا ہے، جب عموم ہے تو خصوص بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھیے آپ ایشا بس یہ تیسرا آ گیا تو چوتھا رہ گیا کون؟ تو وہ تو خام خواہ وہ تو چلائی ہوں دے واسطے گئی ہے جی، تو اس نے تو اعتماد رکھنا ہے کس کا؟ عموم کا بھی خصوص کا، جب عموم کا ہے تو خصوص بھی ہو سکتا ہے جی۔ ہوں بے خود رہوں بام ثابت اور نظر آئے ہی اختلاف کیا ہے اس میں، کس میں؟ ثابت بے، پس کہا ہے فرمایا قاضی امام ابو زید نے اور وہ جو چلے ہیں ان کے مسلک پر، کیا فرمایا کہ وہ بھی یعنی سب بھی نہیں اعتماد رکھتا، جی میں ثابت بے نہیں اعتماد رکھتا۔ دھیان کری وجہ اس لیے کہ عموم محض پایا جاتا ہے اس میں کہ یکون و سیاق الکلام لاجلہ، جن دے واسطے کلام چلائی گئی ہے نا، عموم اس میں ہوتا ہے، تو جہاں عموم ہوگا وہاں ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جو حکم واقعہ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ وہ جو واقعہ ہوتا ہے اشارہ اس کی طرف، تو یہ تو زیادتی ہے کس پر؟ مطلوب بن نص پر، یعنی نص سے جو مطلوب ہے وہ تو وہ ہے جس کے لیے نص چلائی گئی ہے، تو یہ اس سے کیا ہے؟ اس پر کیا ہے؟ تو لہٰذا جب نہیں پایا گیا عموم کس میں؟ ثابت، تو نہیں پائی جائے گی، کیونکہ تخصیص فرع ہے کس کی؟ اور شمس الائمہ اور ان کے اتباع جن میں سے مصنف بھی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ثابت بے اشارت نص اعتماد رکھتا ہے کس کا؟ وہ تخصیص کا۔ کس کا اعتماد رکھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ یہ مثل ہے اس کے جو ثابت ہے اس حیثیت سے کہ ہر ایک ثابت ہے کس کے ساتھ؟ تو پس جیسا کہ وہ جو ثابت ہے کس کے ساتھ وہ اعتماد رکھتا ہے، تو ممکن ہے
قضا حاضہ، اسی طرح اشارۃ النص بھی عموم کا بھی اعتماد رکھتا ہے، لہذا خصوص کا بھی۔ ایشا بس موشی آندے نے مثال دینے تھوڑے کو کھانے چ پوے، مثال اشارہ مخصوص من الباس کی، قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، توجہ کرے جے، اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوگا ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ، لیکن تمہیں یہ جو ارشاد باری ہے، یہ جو میں چوتھے سپارے علی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، لیکن اے گل یہ کلام چلائی گئی ہے شہداء کے درجوں کی بلندی کے لیے، یہ کلام بس جڑا اللہ دے راہ چ مارا جو مردہ ہی نہیں، ایو گل دسنے واسطے، لیکن تانوں شعور ہی نہیں ہے گا بھی تسی بھی میدان چ مارو چھال دے ظالماں کولوں جان چھڑاؤ۔ اچھا یہ ان واسط کلام چلائی گئی، یہ تو ہو گیا عبارت الناس کہ اس سے شہداء کے درجوں کی بلندی والا مسئلہ سمجھایا گیا، اور سمجھی گئی اس سے بے طریق الاشارہ او بل احیاء کہ ان پر نماز نہ پڑھی جائے، جدو کی نہیں ہو تے زندے تے نماز جنازہ کون نہیں کہ ہوندی، تو اس میں بھئی بے طریق الاشارہ یہ ثابت ہوگا کہ جب وہ زندہ ہیں تو زندے کی تو نماز جنازہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ، جیسا کہ گئے اس کی طرف، لیکن خاص کیا گیا اس حکم سے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کیے گئے اس حکم سے، انو بے ما، اس حدیث کے ساتھ جو روایت کی ہے حضرت امام احمد رضی اللہ نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی حضرت حمزہ پر 70 مرتبہ، اسے ایک ایک صحابی نال لے آ کے 69 مرتبہ، ایک باری آپ دے کلیاں انہاں دی کنی ہو گئی ایشا پاسے، اے جی تو تخصیص پائی گئی، کی ہو گئی ثابت اشارۃ النص کے ساتھ ہے، لیکن اس میں تخصیص ہو گئی ہے جی۔ اور بہرحال مثال اس کی اشارۃ النص کی تخصیص کی ہمارے مذہب پر، فَهُوَ قَوْلُ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وَعَلَى، اور اس کو ہنہ و کسوۃ ہنہ بالمعروف، اے مولود لہو تے ٹیلی، کیونکہ یہ کلام دلالت کرتی ہے بے طریق الاشارہ کہ اب پر اشارہ اس بات پر کہ اب کے لیے حق ہے تملک کا اپنے بلد کے، کیونکہ مولود لہو جو ہوا تو لام تملیک کہ جن دی ملک وچ بچہ ہے خرچہ انہیں دینا، وہ تو اگلا مسئلہ ہو رہے، لیکن فرمایا مولود لہو کہ بچہ اندہ ہے، تو جدو اندہ ہے نا تو اندے کولو اشارہ تو نس کے ساتھ ثابت ہوا کہ اپنے ولد کے مال میں باپ کو تملک کا حق ہے، اور دوجی حدیث ان تو مالو کا ایسا بس ہے۔ اب اس مسئلے سے یہ جزی خاص ہے کہ بیٹے کی جو لونڈی ہے باپ اس سے وطی نہیں کر سکتا، بیٹے کی نہیں کر سکتا، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ، حتیٰ کہ اگر بیٹے کی لونڈی سے باپ نے وطی کر دی تو باپ پر لونڈی کی قیمت واجب ہے بیٹے کو دینی، اگو پتر معاف کر دے وے ابا سمجھ کے تو بکری گل ہے، لیکن مسئلہ ہے وے کہ قیمت واجب ہوگی، قیمت ایشا بس جی سارے مذہب کے مطابق مثال دیتی نے جی منع کرو، اور بہرحال ثابت بے اشارت النص پس اعتماد رکھتا ہے
یہ کہ ہو عام یخص و خاص کیا جائے، اس لیے کہ ثابت بشارت النص ثابت ہے بے صیغۃ الکلام، اور عموم بھی باعتبار صیغے کے ہوتا ہے۔ شاباش جی، ثابت بھی اشارت کنا ہے نے 5 منٹ استعمال رکھتا ہے یہ 10 منٹ ہوئے نے، عام خاص کیا جائے، بس خاص کیا اتنا سو پڑے صرف 10 منٹ۔ کہ ثابت بھی اشارت نص ثابت ہے کلام کے صیغے کے ساتھ، اور عموم باعتبار صیغے کے۔ بہرحال ثابت اشارت النص پر اعتماد رکھتا ہے یہ کہ وہ عام خاص کیا جائے، اس لیے کہ ثابت باشارت النص ثابت ہوتا ہے کلام کے صیغے کے ساتھ اور عموم صیغے کے اعتبار کے ساتھ۔